الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصالحين والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين وخير المرسلين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه والتابعين إلى يوم الإحسان والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل اسلام جس طرح پنجاب دھرتی پر بسنے والے لوگوں کے لیے راوی کا نام اجنبی نہیں ہے، اسی طرح شمالی اور مغربی ترکستان، ہیرا، عراق اور شام کے رہنے والوں کے لیے دجلہ اور فرات کا نام نیا اور اجنبی نہیں۔ دونوں دریا ایک دوسرے سے ہزاروں میل کے فاصلے پر بہتے ہیں، لیکن دونوں میں ایک قدر مشترک ہے کہ راوی نے بھی تہذیبیں اور تمدن بنتے اور ٹوٹتے دیکھے ہیں۔ اس کی لہروں کے اندر جہاں بادشاہوں کا جاہ و جلال دیکھا جا سکتا ہے، وہاں فقراء کی گدڑی سے پھوٹنے والی روشنیاں بھی ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ بالکل اسی طرح دجلہ اور فرات کی تاریخ اس سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ فرات کی لہروں نے جہاں امام حسین کے مقدس خون کی خوشبو سونگھی ہے، وہاں اس کے اندر کتنی مرتبہ مکروہ خون کی کالک بھی شامل ہوئی ہے۔
انگنت تہذیبیں مٹی اور ٹوٹتی ان دریاؤں نے دیکھی ہیں، چنگیز اور ہلاکو کے مظالم بھی ان دریاؤں کی لہروں اور بہاؤ نے دیکھے ہیں، اور یزیدیت کا انداز بھی دیکھا ہے، اور فقر حسین اور فقاہت ابو حنیفہ انداز بھی ان دریاؤں نے دیکھے ہیں۔ اگر آپ کوفہ سے دریائے فرات کے کنارے چلیں اور دائیں کنارے چلتے چلتے جہاں سے یہ دریا شام میں داخل ہوتا ہے، تقریباً 25-30 میل ہی کے فاصلے پر اس کے ساحل پر ایک مرد خدا کی قبر ہے جس کے اندر بڑی رونقیں ہیں، بڑی روحانیت ہے۔ اب تو اس کے اوپر ایک عظیم الشان قبہ تعمیر کر دیا گیا ہے، اور زائرین اپنا دامن طلب پسار کے اس قبر پر حاضری دیتے ہیں۔ یہ کل کا نہایت گمنام شخص تھا، لیکن آج کا بہت شہرت یافتہ شخص ہے۔ اس کا نام ہے حضرت خواجہ محمد اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ برادران گرامی، ممکن ہے کسی شخص کے ذہن میں آئے کہ کسی شخصیت کی بات کرنا لطافت نہیں رکھتا، قرآن کی آیات کا رس گھولنا چاہیے، تو کم از کم میری مسجد کے سامعین قرآن آیات سننے سے بھی بھوک نہیں رکھتے۔ ہم قرآن و حدیث کا درس بھی دیتے رہتے ہیں، لیکن صاحب اس لطیف حقیقت سے کون انکار کرے گا؟ کیا قرآن مجید کے اندر موسیٰ کا نام نہیں، ابراہیم کا نام نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں؟ یہ سارے نام ہیں۔ بہت سے نام ہوتے ہیں جو نور دیتے ہیں، اور بہت سے نام ہوتے ہیں جو اندھیروں میں لے جاتے ہیں، اور انسانیت کا سرمایہ ہمیشہ نیک ناموں سے نسبت کمانا ہوا کرتا ہے۔ تاریخ میں جن لوگوں نے نیکیاں کمائیں، اگر آج بھی ہم اخلاص سے اپنا دامن ان کے سامنے پسار دیں تو ہم ان سے وہ روشنیاں حاصل کر سکتے ہیں جو ہماری دنیا کو بھی بنا سکتی ہیں اور ہماری آخرت کو بھی بنا سکتی ہیں۔ یہ ایک قبر ہے، جس قبر پر میری حاضری جس موقع پر ہوئی تو وہاں میں نے کتبہ لکھا ہوا دیکھا۔ زبان تو اس کی عربی ہے، لیکن بڑے روشن الفاظ ہیں۔ ان الفاظ سے ہم اپنی تاریخ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ گھبرائیں بھی نہ۔ یقیناً تاریخ کا بہت بڑا جرم ہے اگر کوئی شخص قبر کو خدا بنا کر اس کی تلاش کرنے لگ جائے، لیکن یاد رکھنا اگر یہ جذبہ نہ ہو تو تمہارے زندہ بادشاہوں، تمہارے زندہ دانشوروں سے، کسی دنیا سے چل بسنے والے اللہ کے ولی کی قبر کی تلاش زیادہ مقدس ہوا کرتی ہے۔ اس اعتبار سے کسی اللہ والے کی قبر کے سرہانے کھڑا ہو جانا یہ بھی نیکیوں میں سے نیکی ہوتی ہے، رحمتوں میں سے رحمت ہوتی ہے، اور انوار کی کرنوں میں سے ایک روشن کرن ہوتی ہے۔ جو لوگ جذبے سجا کے سینوں میں کسی اللہ والے کی قبر پر جاتے ہیں، صاحبو ان کو وہاں سے کچھ بھی نہ ملے تو اللہ والے انہیں معرفت الہ ضرور عطا کر دیتے ہیں، اور جس جگہ سے خدا کی معرفت مل جائے تو دنیا والوں تمہاری ساری دنیا، یہاں تک کہ تمہارے سماوات کے ستارے مل جائیں، تمہاری زمین کے سارے ذرات مل جائیں، وہ متاع قلیل ہے۔ جس آستان سے میرا خدا مل جائے اس آستان کو انسان کیوں نہ چومے؟ برادران گرامی، ہاں یہ ایک قبر ہے، اور یہ قبر ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اوپر
بہت دلچسپ ایک کتبہ لگا ہے جس پر ٹوٹے پھوٹے انداز میں لکھا ہوا ہے کہ خواجہ اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے کہ وہ شخص بے وقوف ہوا کرتا ہے اور احمق کہ جو دانے کو زمین میں نہیں دباتا، لیکن وہ امید یہ رکھتا ہے کہ جس وقت لوگ اپنے خرمن سے دانے اٹھا رہے ہوں گے وہ بھی دانوں سے اپنی بوریاں بھر کے گھر جائے گا۔ دانا زمین میں دبتا ہے تو پھر صاحبو گٹھلی پھٹتی ہے اور ہرا بھرا پودا پیدا ہوتا ہے، پھر اس پر سٹے لگتے ہیں، پھر ان سٹوں اور بالوں سے کاشتکار اور کسان دانے کما لیتا ہے۔ اویس کرنی فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنے دنیا میں اپنے آپ کو دبانا نہیں جانتا وہ آخرت میں ابھرنا نہیں جانتا۔ جو شخص آخرت میں ابھرنا چاہتا ہے اس کو بہرحال اپنے آپ کو دنیا میں دبانا پڑتا ہے۔ صاحبو، بابا نے اپنی زندگی میں اپنے اس قول اور اپنے عمل کے درمیان کبھی فاصلے زیادہ نہیں ہونے دیے۔ انہوں نے جو کچھ سوچا اس پر عمل کیا، ان کے دل سے جو کچھ ابھرا آپ اس پر عمل کی تصویر بنے رہے۔ آپ کی ساری زندگی گمنامی میں گزری۔ آپ شہرت سے نفرت کرتے تھے، بلکہ آپ کے بلیغ خطبوں کے اندر شہرت کے اوپر جو تیز حملے ہیں، صاحب وہ انسان پڑھ لے تو بجائے سڑکوں پر گھومنے کے اور انسانی زندگی میں ہنگامے رچانے کے اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ گوشہ گمنامی میں چلا جائے۔ گمنامی بہت عمدہ ہوا کرتی ہے اگر اس کے اندر انسان کا ناطہ خدا سے قائم رہے اور انسان اپنے خدا سے قریب رہے۔ حضرت اس جگہ کے رہنے والے نہیں تھے، نہ ہی کوفہ ان کا وطن مالوف تھا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں وہ تو قرن کے رہنے والے تھے، اور قرن یمن کا علاقہ ہے، اور یمن میں اور کوفہ میں ہزاروں میل حائل ہیں۔ وہ وہاں سے کیسے یہاں پہنچے، یہ ایک درد بھری پیاری داستان ہے، لیکن اس داستان کے ہر لفظ سے آپ سبق سیکھ سکتے ہیں، اور اس کہانی کے ہر حرف سے آپ اپنی زندگی کو بنانے کا درس حاصل کر سکتے ہیں۔ بابا اس قرن کے رہنے والے تھے کہ اگر آپ مسند امام احمد ابن حنبل پڑھیں، بخاری شریف پڑھیں، مسلم شریف پڑھیں، مستدرک للحاکم پڑھیں، اور اسی طرح نووی کا حاشیہ پڑھیں، اور بلوغ العرب پڑھیں، البدایہ والنہایہ پڑھیں، تو یہ سب کتابوں کے میں نے حوالے دیے ہیں تاکہ کسی شخص کے لیے میری بات وہ یہ نہ سمجھے کہ کمزور ہے۔ یہ کمزور ہے یا قوی ہے، ان بزرگوں کے سر ہے جن کا میں نے نام لیا، لیکن مسلم شریف سے کون انکار کرے گا، ترمذی شریف سے کون انکار کرے گا۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بڑی خوشگوار موڈ میں تشریف فرما تھے، اللہ میری غلطی معاف فرما دے، میں نے موڈ کا لفظ استعمال کر دیا۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ لفظ بہت چچورا، بہت ہلکا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تو وہ تھا کہ صاحب مسکرا دیں تو حوریں قربان ہوں، اور مصطفیٰ کریم بات کرے تو فرشتے صدقے جائیں۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں خوشیاں تھیں۔ ہر شخص اپنا دامن طلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھیلا رہا تھا، اپنے اپنے حصے کا فیض جانے کائنات سے اخذ کر رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے ہاتھ اٹھا رہے تھے، دعا دے رہے تھے، اور کسی کو ہنستے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا تقدیر اسی کے ہاتھ تھما رہے تھے۔ یہ سب سیل رواں تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سعید سے مدینہ کی بستی میں پھوٹ رہا تھا۔ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے مکہ کے لیے دعا کی تھی، آپ بھی تو اپنے مدینہ کے لیے دعا فرما دیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ ہاتھ کیا کھڑے کیے، ایسے لگا جیسے ساری کائنات آج رب سے خیر لے رہی ہے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک فی مدنا
اللہم بارک فی ساعنا، اللہم بارک فی مد مدینتنا وساع مدینتنا، مولا میرے مدینہ کے پیمانوں میں برکت پیدا فرما دے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ جوئے رحمت شباب پر تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے تھے۔ ایک شخص کھڑے ہوئے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے دعا کی، ہمارے شام کے لیے بھی تو دعا فرما دیں، ہمارے شام کے لیے بھی تو دعا فرما دیں۔ شام نئی بستی نہیں تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں نے اپنے قدوم میمنت نواز سے اس بستی کو بھی نوازا ہوا تھا۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہم بارک فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام میں بھی برکتیں پیدا فرما دے۔ صاحب کسی شخص نے نجد کا ذکر کیا تو نبی علیہ السلام چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے اور فرمایا کہ لا بارک فی النجد، یا اللہ اس نجد کی بستی میں برکتیں نہ رکھنا۔ گھبرائیے نہیں، حدیث ہے، آپ بخاری پڑھیں، اور اگر میں حدیث چھپاؤں تو میں مجرم، اور آپ حدیث کو نہ سنیں تو آپ مجرم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ اس نجد میں برکتیں نہ فرمانا۔ یا نبی اللہ وہ کیوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من ہنا، یہاں سے ایک شیطان کا سینگ پیدا ہوگا جس کی ذریت اتنی نمازیں پڑھے گی کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے ہیج سمجھو گے، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے ہیج تصور کرو گے۔ اور فرمایا کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کا قرآن گلے سے نیچے نہیں اترے گا، ان کا پڑھا ہوا قرآن گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ نشانیاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ ان کی تہبند یا ان کی دھوتیاں یا ان کے پائجامے گھٹنوں سے کچھ نیچے ہوں گے، اور فرمایا وہ سر بالکل منڈاتے ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امیر المومنین نے پوچھا اگر میرے زمانے میں یہ مجھے مل جائیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فقتلوہم، ان کو قتل کر دو، فقتلوہم، ان کو قتل کر دو۔ صاحب یہ میرا کام نہیں کہ میں تاریخ میں جماعتیں معین کروں کہ اس سے مراد کون ہے۔ جان کائنات نے جتنا فرمایا میں نے اتنا ہی بیان کیا، میں اس سے آگے کوئی لفظ نہیں کہوں گا کہ وہ کون ہے۔ اس سے آگے جانے کائنات جانے، آپ جانے، تاریخ کی عدالت جانے، تاریخ کا کٹہرا جانے، مقافات عمل جانے، قوموں اور جماعتوں کی سیرت اور کردار کی تاریخ جانے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے اور کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یمن کے لیے بھی تو دعا فرمائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشک بار آنکھوں سے بیٹھے تھے تو آپ کی پیٹھ مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبلہ کی طرف تھی، آپ کا منہ مبارک لوگوں کی طرف تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پھیر لیا بائیں طرف سے پھیر لیا، اور جیسے یمن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کر دیا اور یمن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روح تاباں پھیرا، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کرتا تھا آپ نے اس کے تکملے کھول دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتا مبارک کے تکملے کھول دیے، اور کھولنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سانس لی، اور آپ نے فرمایا کہ میں جس وقت یمن کی طرف منہ کرتا ہوں تو مجھے رحمان کی خوشبو آتی ہے نا، انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن اللہم بارک فی یمننا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی مالا میرے یمن میں برکتیں رکھنا۔ ایک حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرن کو دعا دی۔ قرن یمن کا محلہ ہے، اور اس کا نام قرن اس لیے ہے کہ قرن سینگ کو کہتے ہیں کہ جس وقت اس کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس کو کھودا جا رہا تھا، تو کھودتے ہوئے جس طرح
مختلف چیزیں نکل آتی ہیں. گائے کا ایک سینگ نکل آیا تو صاحب و یمن کے اس محلے کا نام ہی قرن رکھ دیا گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لعاجد نفس الرحمن من قبل الیمن، یمن کی طرف سے مجھے خوشبوئیں آتی ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنشق الصدر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی یمن کا ذکر کرے تو میں اپنا سینہ کھول دوں اور میرے سینے کے درمیان اور یمن کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو. صاحب وہ کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ادھر سے خوشبو پاتا ہوں رحمان کی. بات دب گئی، دبتے دبتے دب گئی. تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نجی محفل میں تشریف فرما تھے. تو صاحب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ جو بھائی بھی تھے، محبوب بھی تھے، اور ان کا بچپنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہد تربیت میں گزرا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر دست شفقت رکھا تھا. اللہ اکبر. آپ کبھی کبھی فخر سے فرمایا کرتے تھے، لوگوں تم آنکھیں کھولی ہیں تو پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے، لیکن علی نے آنکھیں کھولی ہیں تو محمد کا چہرہ تاباں دیکھا ہے نا. تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ تشریف فرما ہے. تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو کبھی اس طرح نہیں فرمایا کسی شہر کے لیے. آپ مدینہ میں بستے ہیں، مدینہ تو وہ ہے جو شہروں کا بادشاہ ہے، مدینہ کا موسم وہ ہے جو موسموں کا بادشاہ ہے، مدینہ کی بہار وہ ہے جو بہاروں کی بادشاہ ہے، اس لیے کہ یہاں تاجداروں کا تاجدار مصطفیٰ بستا ہے نا. صاحب و رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا تو مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ آج ہی جا کر کے باب ما جاء فی فضائل اویس، مسلم شریف کا ایک باب ہے پورا کہ اویس کرنی کے فضائل میں یہ باب، اب یہ باب اٹھائیں اس میں یہ حدیث ملے گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے علی وہاں میرا ایک محبت کرنے والا بستا ہے، ایک پیار کرنے والا بستا ہے. ہوا من عباد اللہ، وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ وَنَحْنُ عِبَادُ اللَّهِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں. فرمایا لا هو من عباد اللہ، وہ اللہ کے بندوں میں سے ہے. خیر التابعین، وہ مجھے نہیں دیکھے گا لیکن اے میرے صحابہ تمہیں دیکھنے والوں میں سے جو چوٹی کا ہوگا نا وہ اویس کرنی ہوگا نا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فضائل بیان فرمائے، خود ان کی تعریف فرمائی، خود ان کا تذکرہ رحمت فرمایا. وہ شخص کتنا اونچا ہے کہ جس کے نام کا رس مصطفیٰ کی اس زبان سے گلے جس زبان سے قرآن جاری ہوتا تھا نا. اور پھر اگر میں اس بات کو یوں بڑھا دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد تو کسی کی تعریف کرتا ہی نہیں جب تک کہ اس کو خدا کا حکم نہ مل جائے نا. تو گویا آج یہ تذکرہ رحمت چھڑا ہے تو باذن الہ چھڑا ہے. رب ذوالجلال کی منظوری نہ ہوتی تو لسان نبوت پر اویس کرنی کا ذکر نہ آتا نا. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے ہیں، آپ نے فرمایا یہ اویس ہوگا. اسی اسنا میں حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہو گئے. تو آپ نے نشانیاں بیان فرمائی. نبی پاک سے فرمایا کہ گھنی داڑھی ہوگی، گھنی داڑھی ہوگی اور سر کے بال بکھرے ہوں گے، لاغر بدن ہوگا، کمزور بدن. اللہ اکبر. سرمگی آنکھیں ہوں گی، گندمی رنگ ہوگا. فرمایا کہ صوف یعنی اون کا لباس اس نے پہنا ہوگا. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ ابرس کی بیماری کے نشانات ہوں گے لیکن جب تم ملو گے تو وہ نشانات ختم ہو چکے ہوں گے. اس کی دائیں یا بائیں ہتھیلی پر دیکھنا ایک بیماری کا نشان ہوگا. اس کو پالو تو اپنے لیے بھی دعا کرانا اور میری امت کے لیے بھی دعا کرا دینا نا، میری امت کے لیے بھی دعا کرا دینا. اسی لیے امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ شہیر یمانی ذو المجد والعلا. امام شافعی چھوٹا بندہ نہیں ہے، بہت بڑا بندہ ہے.
ان کا ذکر جس وقت آیا فرمایا کہ شہیر یمانی ذوالمجد والعلا والنافی فخر علند التفاخری، لوگوں تم اپنے زمانے کے کسی اونچے آدمی پر فخر کرتے ہو، اور اگر مجھ سے کہو کہ میرے زمانے کا کون آدمی ہے جس پر میں فخر کرتا ہوں تو وہ اویس کرنی ہے نا، جو ہم سب کی عزت ہے، ہم سب کا وقار ہے۔ برادران اسلام، انسان گھاس کی طرح نہیں اگا کرتا اور وہ خود رو پودا بھی نہیں ہوا کرتا، اس کی عظمتیں کچھ اصولوں کی مرہون منت ہوتی ہیں، اس کی عظمت کردار کی مرہون منت ہوا کرتی ہے، اس کی سیرت کے عقب میں کچھ روشنیاں ہوا کرتی ہیں جو اس انسان کو اتنا اونچا کرتی ہیں، اتنا اونچا کرتی ہیں کہ اس کی عظمت کو انسان زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ اویس کرنی صرف یہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی فرمائی، تعریف کر دی، اس تعریف کی داستان کے پیچھے ایک کردار ہے، ایک سیرت ہے کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت فرمائی۔ وہ کردار کیا ہے؟ اس کے اندر خدمت خلق کی آنچ بھی ہے اور تعلق باللہ کی روشنی بھی ہے۔ یمن کی گلیوں میں جس وقت آپ دیوانہ وار چلتے تو صاحب ذخیرہ اندوزی عادت نہیں تھی، رزق کے حلال کمانے کا انداز، فرماتے کہ تھوڑی سی زندگی ہے، مات ابن حیان آدم ومات ابراہیم ومات اسماعیل ومات نوح ومات ایوب ومات یوسف، جب یہ سارے دنیا سے چلے جانے والے، ہم بھی چلے جائیں گے، تو جب تھوڑی سی زندگی ہے تو اس زندگی کے لیے رزق کے حلال کمانے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ یمن کی گلیوں میں چلتے، کھجور کی گٹھلیاں چن لیتے اور کھجور کی گٹھلیاں جا کر کے کسی کے ہاتھ بیچتے۔ اب کھجور کی گٹھلیوں کا افزانہ کیا ملتا تھا؟ تو وہ جس کو گٹھلیاں دیتے، چونکہ یہ عرب میں طب کے اندر استعمال ہوتی تو یہ لی جاتی تھی، تو صاحب وہ کہتے کہ ساری گٹھلیاں لے لو اور مجھے صرف اتنی کھجوریں دے دو جن کھجوروں سے میرا آج بسر ہو جائے نا، کل کا مالک اللہ ہے، کل کا مالک اللہ ہے۔ حالات اور زیادہ شدید ہو جاتے، اگر گٹھلیاں بھی نہ ملتی تو کسی شخص کے پاس جا کر اس کے اونٹ چرا لیتے، اور اونٹ چرانے کا جو معاوضہ مل جاتا اس سے زندگی کا بسر اوقات ہوتا، وہ بھی ماں کی خدمت میں آ کر حاضر کر دیتے، کیونکہ ماں کی خدمت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری کے درمیان حائل ہوئی تھی، تو اپنی والدہ کی خدمت کرتے، جو باقی وقت مل جاتا دیوانوار مستی میں، عشق میں گزرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بسر ہوتا، رب ذوالجلال کی کبریائی کے گیت زبان پر جاری رہتے۔ اللہ اکبر! اگر ان بہت سی دعاؤں میں سے کوئی دعا سننی ہو تو آج ایک دعا میں سناؤں گا کہ آپ اکثر زبان سے یہ الفاظ ادا فرماتے، اللہم ان کان قلبی مرید فاصلح ہو، اے میرے اللہ اگر میرا دل بیمار ہے تو مولا اس کو صحت عطا فرما دے۔ فرمائے ان کان مظلم فنور ہو، مولا اگر یہ تاریک دل ہے تو اس کو روشن فرما دے۔ فرمایا ان کان دنس فطہر ہو، مولا اگر یہ میلا ہو چکا ہے تو اس کو صاف فرما دے۔ فرمایا ان کان فاسد فاصلح ہو، مولا اگر یہ فاسد ہو چکا ہے تو اس کی اصلاح فرما دے۔ پھر آگے فرماتے فَإِن كَانَ خَيْرًا فَإِن كَانَ خَيْرًا فَعَمِّرْهُ، مولا اگر میرا دل تیری یاد سے کھنڈر بن چکا ہے تو اس کو اپنی یاد سے آباد فرما دے۔ فَإِن كَانَ عَمِيٌّ فَبَصِّرْهُ، مولا اگر یہ اندھا ہو گیا ہے تو اس کو بینائی عطا فرما دے۔ اللهم إنا نسألك الإيمان الكامل ونسألك به العفة والعصمة عن البلاء وصلى الله على خير خلق محمد۔ اب دعا فرماتے مولا پھر میری آخری دعا یہ ہے کہ میرے محبوب پر درود و سلام ہو جائے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے۔ اس قسم کے کلمات آپ کی زبان سے اکثر اور اکثر ادا ہوتے۔
پر حکیم اس قدر کہ لوگوں سے ملاقات نہ فرماتے. کہتے بھائی لوگ دو قسم کے ہیں، بعض بے مقصد ملتے ہیں، بعض با مقصد ملتے ہیں. فرمایا جو با مقصد ملتے ہیں ان سے ملاقات ان کا حق ہے، لیکن بے وہ کما ہو. برادران اسلام، بابا نے وقت کو محفوظ رکھنے کا سلیقہ دیا. بے مقصد لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں بند، جو با مقصد بھی آتے تو حضرت فرماتے عشاء کی نماز کے بعد ملنا، بعد العشاء، عشاء کی نماز کے بعد ملنا، پہلے نہیں ملتا. کسی صاحب نے پوچھا حضور آپ عشاء کی نماز سے پہلے کیوں نہیں ملتے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ عشاء کی نماز کے بعد اللہ کا جو نور ہے وہ تیز برس رہا ہوتا ہے. فرمایا اللہ کا نور تیز برس رہا ہوتا ہے. اور با مقصد ملنے والے بھی تین حالتوں سے خالی نہیں ہوتے. بابا وہ تین حالتیں کون سی ہیں؟ کہا بعض سمجھدار مومن ہوتے ہیں، فرمایا بعض بے سمجھ مومن ہوتے ہیں، فرمایا بعض منافق ہوتے ہیں جو مومنوں کی آڑ میں ہماری محفل میں آ جاتے ہیں. فرمایا جی ان تین پر اثر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے تم نے دیکھا نہیں کہ تیز بارش برس رہی ہو نا، تو تیز بارش اگر پھلدار بوٹوں پر پڑے تو ان کے ہریالی میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ شاداب ہو جاتے ہیں اور پھل خوب آتا ہے. اور فرمایا جو بے پھل درخت ہوتے ہیں ان پر بھی پڑ جائے تو ان کی ہریالی میں اضافہ ہو جاتا ہے، نکھار آ جاتا ہے، خوشیاں جیسے اس درخت پر برسنے لگ جاتی ہیں. اور فرمایا جو خشک گھاس ہوتا ہے نا، جب تیز بارش برستی ہے تو خشک گھاس کو توڑ کر کے رکھ دیتی ہے. فرمایا جب تینوں رات کو عشاء کے بعد آئیں گے نا تو نور خدا تیز برسے گا نا، جو سمجھدار ہوگا بے سمجھ ہوگا وہ فیض یاب ہو جائے گا، جو گھاس کی طرح منافق ہوگا نا اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے گا نا، اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے گا. پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین. ہم نے قرآن نازل کیا، وہ شفا بھی ہے، وہ مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے. لیکن فرمایا ولا یزید الظالمین الا خسارا. لیکن ظالم لوگ قرآن کو اٹھائیں تو سوائے خسارے کے ان کے حصے میں کچھ بھی نہیں آتا نا. برادران گرامی، حضرت کی باتیں حکمت، دانائی، رسول تعلقی، خدا پرستی کے نور میں ڈوبی ہوتے. آپ نے ایک موقع پر مدینہ شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضری بھی دی، لیکن ماں نے کہا تھا کہ بیٹا مل کے واپس آ جانا. آپ مدینہ شریف میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی غزوہ پر تشریف لے جا چکے تھے. تو آپ واپس ہوئے روتے ہوئے کہ مولا ایک طرف جانے کائنات کی زیارت ہے، ایک طرف ماں کا حکم ہے. پھر مدینہ سے نکلے تو آپ نے کہا مولا اللہم انت قادر علی رؤیت الرسول یقظۃ و منامۃ. مولا میں اپنی ماں کی عزت کو چھوڑ نہیں سکتا، تو قادر ہے کہ تو چاہے تو یمن ہی میں مجھے مصطفیٰ کی زیارت کرا دینا، کرا دینا. تو قادر نہیں ہے؟ میری محبتیں ہیں رسول محترم اور رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. برادران گرامی، پھر نہ جانے کیسے کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا اور کیسے کیسے انہوں نے صحبتیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مزے اور حلاوتیں پائیں. یہ وہ بحر ناپیدا کنار ہے کہ جس کا نقشہ الفاظ میں پیش نہیں کیا جا سکتا. ہم تو جو تاریخ اور حدیث سے پڑھ سکے وہی آپ کے سامنے لا سکتے ہیں. باطن کا تعلق کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سینہ واشغاف فرما کر کے کہا کہ یہ جو یمن کی طرف سے مجھے رحمان کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے، بابا مدینہ تو رحمان کی محبت کی خوشبوؤں سے بھرا تھا. دراصل یہ جانے کائنات کے قلب میں مقام تھا جو ویس کے لیے پیدا ہو گیا نا. تو آپ نے فرمایا میں بھی رحمان کو یاد کرتا ہوں تو ان گونا گوں تصورات میں ایک تصور ویس کرنی کا ہوتا ہے نا. خیر التابعین رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں فرمایا دو ٹوک، اور زندگی دو ٹوک زبردست زندگی ہوا کرتی ہے، اس کی قیمت نہیں ہے. منافقت قوم کے لیے
جان لیوا ہوتی ہے. تمہاری اور میری اس زندگی کا ایک المیہ یہ ہے کہ نفاق ہماری رگوں میں، ہماری قومیت میں، ہماری ملیت میں گھس گیا ہے. صاحبو، اس سے چیٹنگ، اس سے چیٹنگ، ادھر کرپشن فار بینگ دس کرپشن. اس کرپشن کی وجہ سے آج ہم زوال کا شکار ہیں. لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دو ٹوک تھے. جس چیز کو پسند کرتے کہتے ٹھیک ہے، جس کو کہتے یہ ٹھیک نہیں ہے تو واہ شگاف کہہ دیتے یہ ٹھیک نہیں ہے. حضرت اویس کرنی اگر خلیفۃ المسلمین بھی ہوتا تو صاحبو دو ٹوک الفاظ اس کی زبان سے نکل جاتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اٹھ رہے تھے تو آپ نے عمر فاروق اور حضرت علی کو بلا کے کہا تھا یہ میرا جبہ ہے، آخری جبہ جو اب میں اتار رہا ہوں. ہاں، یہ وہ جبہ ہے جس نے آخری مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو مس کیا ہے. کہا کہ اے عمر یہ کسی کو نہ دینا، یہ اسی خیر التابعین اویس کو میری امانت ہے، پہنچا دینا نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ ان کے لیے بھیجا تھا. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق ان سے مل نہیں سکے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق نے آخری خلافت کے 9ویں سال حضرت علی کو کہا کہ امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے پاس پڑی ہے، مجھے دکھائی یہ دیتا ہے کہ اب میں تم میں زیادہ دیر رہ نہیں سکوں گا، اور تلاش کرتے ہیں اس شخص کو تاکہ میں امانت پہنچا لوں. غور سے سنیے، آپ نے کہا کہ ویسے تو ملے گا نہیں، ایک صدا لگا دو کہ امیر المومنین جبل ابو قبیس پر خطاب کریں گے. یمن، مکہ اور مدینہ اور بدخا اور حجاز کے چیدہ تمام لوگوں کو بلا لیا جائے کہ آج اہم اعلان کریں گے امیر المومنین. آپ جبل ابو قبیس پر چڑھ گئے، خطاب فرمایا، اور خطاب فرمانے کے بعد کہا کہ باقی سب بیٹھے رہے لیکن جو یمن کی طرف سے آنے والے لوگ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. تو صاحب ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا. تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس شخص نے اپنا نام عبد الرحمن بتایا اور کہا کہ تم ابو عمر یا ابو عمر کو پہچانتے ہو، اس کنیت والے نام کا کوئی شخص ہو اور اس کا حلیہ یہ ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو نہیں ہوں، وہ میرا برادر زادہ ہے، میں اس کو پہچانتا ہوں، ہمارے قافلے میں آیا تھا، لیکن وہ عجیب آدمی ہے، وہ گلیوں میں ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، بچے اس کو چھیڑتے رہتے ہیں، اور اس کے تعجب کا عالم یہ ہے کہ جس وقت وہ گلیوں میں جا رہا ہو لوگ تمسخر کرتے ہیں. اور رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی نصیحتوں میں یہ بھی فرمایا تھا کہ عمر اس کو چھوٹا نہ سمجھنا، وہ ہے نا، اگر اللہ پر قسم کر دینا کہ اللہ قسم ہے یہ بات یہ ہوگی تو ہمیں اللہ بھی اس کی قسم کو رد نہیں کرے گا نا، وہ اتنا بڑا اتنا عالی شخص ہے. اللہ اکبر. تو کہا اس طرح گلیوں میں بس ایک چادر نیچے باندھی ہوتی ہے، ایک چادر اوپر کی ہوتی ہے، بال بکھرے ہیں داڑھی کے اور سر کے بال بھی پراگندہ ہے. کہا یہ حلیہ ہے، اس کی تلاش آپ کو کیسے ہو گئی؟ عمر فاروق نے فرمایا کہ وہ تاج والے جو نور سے خالی ہو جائیں ان سے وہ بکھرے ہوئے بالوں والے اچھے ہوتے ہیں، جو خدا پر قسم کر دیں تو خدا ان کی قسموں کو نہ لوٹائے نا. حضرت امیر المومنین کے الفاظ میں روشنیاں ہیں حضرت امیر المومنین کے الفاظ میں. پھر آپ نے کہا کہ اور کوئی نشانی؟ کہا جی بندہ بڑا بھلا ہے وہ کہ پھرتا گھومتا ہے، بچے اس کو پتھر مارتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ ایک بات یہ بھی یاد رکھنے والی ہے کہ جس وقت بچے پتھر مارتے ہیں تو بچوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے بیٹو میں تم کو یہ نہیں کہتا مجھ کو پتھر نہ مارو، اس لیے کہ پتھر مارنے سے تمہارا دل خوش ہوتا ہے اور جب تم خوش ہوتے ہو میں بھی خوش ہوتا ہوں، لیکن ذرا آہستہ مارو مجھے پتھر، اس لیے کہ میں نے رات کو اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہوتا ہے، مجھے کھڑا ہونے کے قابل تو چھوڑو نا. برادران گرامی، مجھے بتائیے انسانیت کی خوشی اور آدمیت کی خوشی کے لیے یہ منشور محبت کس قدر حسین ہے، یہ مسلک محبت کس قدر حسین ہے. اے علماء کرام، کبھی تمہارا بھی گزر اس گلی سے ہوتا، تم نے تو وحشتوں کے ساتھ کلاشن کوفے اٹھا کر کے فرقے بنا کے ایک دوسرے کو مارنا قتل کرنا شروع کر دیا. تم نے کہا یہی دین ہے. آؤ اویس کا مسلک یہ ہے کہ تمہیں کوئی پتھر بھی مارے
تو کہو تمہارے پتھر مارنے سے مجھے خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ تمہارا دل خوش ہوتا ہے، میرا دل خوش ہوتا ہے، لیکن پتھر آہستہ مارو اس لیے کہ میں خدا کے حضور کھڑا تو ہو سکوں نا، کھڑا تو ہو سکوں نا، کھڑا تو ہو سکوں۔ صاحبو، تمہاری کائنات کی متاع، تمہاری انسانیت کا سرمایہ یہ اہل تصوف ہے، یہ اہل درد ہیں، یہ اہل محبت ہیں کہ جن کو تم پتھر لے کے پیچھے پڑے پتھر مارنے کے لیے، ان نے پھول اٹھا کر کے تمہاری گود میں ڈال دیے۔ یہ ہے ورثہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ برادران گرامی، پھر تلاش ہوئی، کہا اس آدمی کو تو میں ملنا چاہتا ہوں، تلاش ہے، کہا وہ عرفات کی طرف وہ گھومتے گھومتے نکلا ہے، آپ وہاں پہنچ جائیں۔ صاحبو، اب وقت صرف 5-7 منٹ رہ گئے ہیں، میں اس حسین داستان کو سمیٹنے لگا ہوں۔ حضرت امیر المومنین حضرت کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آپ اونٹ چرا رہے تھے، تو حضرت امیر المومنین نے کہا السلام علیکم۔ آپ نے اس طرح پیچھے دیکھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امیر المومنین مسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں شتر بانو، میں اونٹ چراتا ہوں۔ امیر المومنین نے کہا میں نے پیشہ نہیں پوچھا ہے کہ تمہاری سند کیا ہے، میں نے پوچھا نام کیا ہے، نام غور سے سنو، میں نے نام پوچھا ہے۔ آپ مسکرائے اور کہا کہ عبداللہ، مجھے اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ امیر نے کہا انا عبداللہ، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں پوچھ رہا ہوں ماں نے نام کیا رکھا تھا، ماں نے نام کیا رکھا تھا؟ آپ مسکرائے اور کہا کہ اویس، ماں نے میرا نام اویس رکھا تھا، میری اماں نے میرا نام اویس رکھا تھا۔ انہوں نے ہاتھ پھیلاؤ، انہوں نے ہاتھ پھیلائے تو کہا جانے کائنات نے کہا تھا کہ تمہارے ایک ہاتھ پر پھول بحری کا نشان ہوگا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ صاحبو، ہاتھ نکالا تو نشان مل گیا، تو امیر المومنین نے فرط محبت سے اس ہاتھ کو چوم لیا، فرط محبت سے اس ہاتھ کو چوم لیا۔ اللہ اکبر، فرط پیار سے اس ہاتھ کو چوم لیا۔ جس وقت چوما تو کہا کہ میں مزید تسلی کے لیے کہ جانے کائنات نے یہ اور یہ اور یہ اور یہ نشانیاں بھی بیان فرمائی تھی۔ اللہ اکبر، آپ خاموش ہو گئے، اس پر تبصرہ نہ کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ تعریف من ہوں، تم نے پہچانا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ لا توجہ، میں نے توجہ نہیں دی، یہ کون ہے؟ یہ نہیں کہا پہچانا نہیں ہے، انہوں نے کہا توجہ نہیں دی ہے کہ یہ کون ہے؟ کہا ہوا امیر المومنین۔ حضرت علی نے فرمایا ہوا امیر المومنین، یہ مومنوں کا امیر ہے۔ تو آپ مؤدب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا عمر ابن الخطاب، عمر ابن الخطاب، عمر ابن الخطاب۔ حضرت امیر المومنین نے کیف انت تعرفنی، تم نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ وہ کہنے لگے کہ یعرف روحی روحک، میری روح نے تیری روح کو پہچان لیا، میری روح نے تیری روح کو پہچان لیا، میرے باطن نے تیرے باطن کو پہچان لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق کے سامنے مؤدب کھڑے ہو کر کے تو انہوں نے کہا کہ اسمع بعد الکلمات منی واخفض، بعض چیزیں میری طرف سے یاد رکھنا اور ان کو سنبھال کے رکھنا۔ انہوں نے کہا جی کیا چیزیں ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ وجدت الریاسہ، طلبت الریاسہ ووجدته فی نصیحت الحق۔ امیر المومنین، میں نے بھی ریاست مانگی تھی کہ میں اونچا بن جاؤں، لیکن اونچا وہ شخص بنتا ہے جو حق کی رعایت رکھتا ہے اور حق کو لازم رکھنا۔ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں طلبت النسب، میں نے نسب مانگی تھی کہ میں اونچا ہو جاؤں، تو وجدت فی التقوی، میں نے اس کو تقوی کے اندر پایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ طلبت النور ووجدت فی الزہد، میں نے نور مانگا تھا اور وہ مجھے نور دنیا سے قطع تعلقی میں ملا۔ حضرت امیر المومنین نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب وہ مل جائے تو اس کو کہنا میرے لیے بھی دعا کرو، امت کے لیے بھی دعا کرو۔ آپ نے جبہ لیا اور کہا میں پہنتا نہیں ہوں۔ امیر المومنین نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ اور پہنتے نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو میں کیا کرنے لگا ہوں۔ پھر جبہ نیچے رکھا، اوپر سجدہ کر دیا، سجدہ کرنے کے بعد رکھ کے کہا مولا مجھے تیری قسم
میں یہ جبہ اس وقت تک نہیں پہنوں گا جب تک تو محمد کی امت کو بخش نہیں دے گا نا، مصطفیٰ کی امت کو بخش نہیں دے گا۔ برادران گرامی، پھر آپ اٹھے تو کہا مجھے اور تو معلوم نہیں، رب کائنات نے گویا میرے دل میں پیدا کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اتنے امتیوں کو بخش دیا گیا جتنا بنو قلب اور بنو مدر کی بکریوں کے بال ہوتے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا تو اللہ میری امت کے اتنے لوگوں کو معاف کرے گا جتنا بنو قلب اور بنو مدر کی بکریوں کے بال ہوتے ہیں نا، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران گرامی، آخری بات کہ جس وقت آپ ہجرت کر کے کوفہ کے اندر پہنچے، بقیہ ساری باتیں میں انشاءاللہ وہ جو صحابہ کی میٹھی داستان اپنے حقیر سے قلم سے لکھ رہا ہوں اور تابعین کی، انشاءاللہ آپ اس میں پڑھ سکیں گے۔ آخری بات یہ کہ آپ کوفہ کے اندر تشریف فرما ہوئے تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ صفین کے حوالے سے فرات پر پہنچ چکے تھے، تو حضرت حرام نے سلام دیا ان کو۔ آپ اشراق کی نماز پڑھ کے دریائے فرات کے کنارے بیٹھے تھے، کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام۔ انہیں ہاتھ بڑھایا مسافے کے لیے، آپ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، اللہ اکبر۔ انہیں کہا ہاتھ پیچھے کیوں کھینچا؟ کہا بتا نہیں سکتا کیوں کھینچا۔ پھر صاحب و طویل باتیں ہوئیں، تو ان میں سے ایک بات یہ بھی ہوئی، کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ آگے ہیں اور وہ ایک جنگ میں مصروف ہے، تو آپ نے تبل کی آواز سنی تو آپ اپنی چادر سنبھالتے ہوئے پھر یہ آواز آخری اپنی زبان سے ادا کی، مولا میرے لیے تیرے مصطفیٰ کے بھائی علی کے خون سے اس وقت دنیا میں کوئی خون عزیز نہیں ہے۔ اے اللہ، محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے زیادہ کوئی مقدس خون اور نہیں ہو سکتا ہے۔ آج میں علی کے ساتھ میدان کارزار میں اترنے لگا ہوں۔ صاحبوں پھر لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر لیا۔ اس طرح یہ بندہ خدا دنیا سے رخصت ہوا، اللہ اس کی دری کو دری رحمت بنائے، اس کے توفیر ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ لیکن یہ باتیں ساری میں نے ایک اپنے دوست کے کہنے پر کی، اعلان کر کے میں باہر نکلا تھا تو مجھے کسی نے کہا وہ ویس کرنے پر گفتگو کریں، تو صاحبوں ان کے دندان مبارک شہید کرنے کا واقعہ بھی بیان نہ کر سکا۔ سینکڑوں باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اس کو اپنی کتاب میں لکھوں گا۔ یہ تو تابعین تھے، اب صحابہ والی باتیں تو حسب وعدہ رہ گئیں، انشاءاللہ میں اگلے جمعہ کو حسب وعدہ کسی صحابی پر گفتگو کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔